بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ حروف مقطعات پر ہماری بحث ہو چکی تھی، آگے ہم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس پہ آج کی گفتگو ہماری ہوگی۔ سب سے پہلے سورۃ البقرہ اور سورۃ الفاتحہ کا جو ربط ہے وہ کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ کے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اقرار اور اسی کی اعانت کے طلبگار، اور تیسرے حصے میں ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے خالق کائنات ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما۔ تو اس کے جواب میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اللہ فرما رہے ہیں یہ وہ کتاب ہے جو مرکز ہدایت ہے، لہذا اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑو۔ خلاصہ یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ میں مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ آپ یہ دعا مانگیں، اے اللہ ہمیں سیدھا راہ دکھا۔ تو سورۃ البقرہ میں مسلمانوں کے کامل اوصاف بیان کیے گئے، مشرکین منافقین کی نشانیاں، یہودیوں اور عیسائیوں کا طرز عمل، نیز معاشرتی اصول اور احکام ذکر کر کے مسلمانوں کے لیے صراط مستقیم کا بیان کیا گیا۔ اس صورت میں دعا ہے اور یہ کہا گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب مرکز ہدایت ہے، اسی کو مضبوطی سے تھامے رکھ۔ سورۃ البقرہ کا تعارف، بقرہ کا معنی گائے کے ہیں، آگے چل کر یہ پورا واقعہ بیان کیا جائے گا۔ اس صورت میں 40 رکوع ہیں، 286 آیات ہیں۔ پہلے رکوع میں ایمان والوں کے اوصاف اور دوسرے رکوع میں کافر اور منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تیسرے رکوع میں موت اور زندگی کی حقیقت، اور چوتھے رکوع میں قصہ آدم ہے۔ 5ویں رکوع سے لے کر 15ویں رکوع تک بنی اسرائیل سے خطاب کیا گیا ہے۔ اس میں ان کے واقعات، حالات و معمولات، ان پر نازل کیے گئے انعامات، سرکشی اور نافرمانی۔ اس رکوع میں ان پر عذاب کا متصل ذکر بھی کیا گیا ہے۔ 17ویں اور 18ویں رکوع میں تحویل قبلہ کا بیان آیا ہے۔ 19ویں رکوع سے 40ویں رکوع تک، جو کہ 22 رکوع بنتے ہیں، ان میں امت مسلمہ کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ اس میں معاشرتی زندگی، ازواجی زندگی، انفرادی زندگی، عبادات، نماز، روزہ، ان تمام چیزوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ آگے فرمایا گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک اشارہ بعید ہے اور ھذا اشارہ قریب ہے، لیکن یہاں پر ذالک الکتاب ذکر کیا گیا، ہونا چاہیے تھا کہ ھذا الکتاب، یہ کتاب، لیکن ذالک الکتاب، وہ کتاب یہاں پہ لایا گیا کیوں؟ مفسرین نے اس کے کئی جواب لکھے ہیں۔ ایک تو جواب یہ لکھا ہے کہ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے جو اپنے کمالات میں، اپنے حقائق میں، اپنے دقائق میں اور اپنی بلندی کی وجہ سے مخاطبین کے فہم سے غائب ہے، لہذا اس کی عظمت کی وجہ سے ذالک الکتاب یہ استعمال کیا گیا ہے۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں میں اس کو ذکر کیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ کے بھائیوں میں سے ایک نبی برپا کروں گا جس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا، اور وہ کلام یہی وحی الہی قرآن کریم ہے۔ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے جس کی پیشگوئی پہلی کتابوں میں کی گئی ہے۔ یہ اس کا معنی یہ ہوگا کہ سب سے پہلے قرآن کریم بیت العزت کے مقام پر قرآن کریم کو بیک وقت نازل کیا گیا، پھر بتدریج 23 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نازل کیا۔ تو ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے جو اپنے کمال میں، اپنی عظمت میں بلند ہے، اس لیے ذالک الکتاب ذکر کیا۔ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ تیسرے رکوع میں چیلنج ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم فی ریب مما نزلنا،
جو ہم نے نازل کی اپنے بندے کی طرف، اگر تم اس میں شک کرتے ہو نا تو فاتو بصورت من مثلہ، تو اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ، تمہاری قابلیت کا پتہ چل جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ مشرکین لازماً اس کلام میں شک کرتے تھے، تو یہاں پر لا ریب فیہ کا معنی یہ ہے کہ اس میں کوئی شک شبہ والی بات ہی نہیں۔ اگر کوئی شک کرتا ہے نا تو یہ اس کی اپنی غلطی ہے، اس کے دماغ کی خامی ہے، یہ ان کا تعصب تھا اور کچھ بھی نہیں ہے، ورنہ یہ کتاب تو ایسی ہے جس میں کوئی بھی شک نہیں ہے۔ کسی چیز میں شک شبہ کے دو وجوہات ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ اس چیز میں کوئی شک شبے کی بات ہوتی ہے، دوسری بات یہ ہوتی ہے اس چیز میں تو شک نہیں ہوتا لیکن جو شک کرنے والا ہوتا ہے اس کے دماغ میں خامی ہوتی ہے۔ تو قرآن کریم کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف شک شبے سے پاک ہے، لہذا لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں۔ آگے فرمایا ھدی للمتقین، قرآن کریم متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اب یہاں پہ اشکال ہوتا ہے، ہدایت تو گمراہ لوگوں کے لیے ہونی چاہیے، جو متقین ہیں سیدھے رستے پہ چلنے والے ہیں ان کے لیے ہدایت، اس کا کیا معنی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے متقین سے مراد بچنے والے، ڈرنے والے اور تقوی کی طرف جانے والے۔ اگر یہ لوگ آج متقی نہیں ہیں تو پھر بھی اس قرآن کریم کی برکت کی وجہ سے آنے والی زندگی میں یہ متقی بن جائیں گے۔ اس میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ وسلم کے زمانے میں حضرت ابی بن کعب بہت بڑے قاری تھے۔ ان سے حضرت عمر نے پوچھا کہ ابی یہ تقویٰ کیا ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ آپ کبھی ایسے راستے سے گزرے ہیں جس راستے میں بہت زیادہ جھاڑیاں ہوں؟ تو حضرت عمر نے کہا ہاں بالکل میں گزرا ہوں۔ تو حضرت ابی بن کعب نے کہا تو پھر آپ اس راستے سے اپنے آپ کو کیسے بچاتے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا میں نے پوری کوشش کی، میں نے اپنے دامن کو سمٹ لیا کہ میرے جسم اور کپڑوں کو نہ الجھ پائیں، میں سلامتی سے ایسے ہی راستے سے نکل گیا۔ تو ابی بن کعب کے فرماتے ہیں فذالک التقویٰ، پس یہی تقویٰ۔ پس دنیا میں پھیلے ہوئے کفر، شرک، بدعت، گمراہی، دیگر خرابیوں سے انسان بچ کر نکل جائے، جو بچ کر نکل گیا پس اسی نے ہی تقویٰ حاصل کیا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے آپ کو کسی کافر سے برتر سمجھتا ہے نا، اس پر خدا کی معرفت حرام ہے۔ بہت بڑی بات کرتے ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تو جنت والے ہیں، وہ تو کافر ہے، اس کا تو آخرت میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے۔ فرمایا کہ وہ تو کافر ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ کافر اللہ کے ہاں توبہ کر لے، توبہ کرنے کے بعد وہ اللہ کے ہاں مقبول بن جائے، اور تمہارا نفس موٹا ہوتا ہوتا شیطان بن جائے۔ لہذا جب تک اپنے آپ کو اس سے حقیر نہ سمجھو گے تو اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہوگی، اور اگر یہ حاصل نہیں ہوتی تو متقی کیسے بن سکتے؟ تقویٰ یہ ہے، شریعت نے جو چیزیں حرام کی ہے ہم ان سے دور ہو جائیں، یہ تقویٰ ہے۔ شریعت نے راستہ بتایا ہے، اس راستے کے اوپر رہیں گے، راستے پر چلتے رہیں گے تو ہم تقوی میں ہیں۔ مولانا قاسم نوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے تو نصرانیوں کا کتا ہی افضل ہے، کیونکہ وہ گناہ گار نہیں ہیں اور میں گناہ گار ہوں۔ عاجز اور انکساری کا معیار یہ ہے، اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حسرت کے دن، قیامت کے روز آواز آئے گی متقی لوگ کہاں ہیں؟ متقی لوگ اٹھیں گے اور اللہ تعالیٰ کی تجلی کے سائے میں چلتے جائیں گے۔ اس تجلی کا سایہ ہر وقت ان کے اوپر رہے گا اور اس سائے سے وہ جدا نہیں ہوں گے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں متقی لوگ کون ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا متقی لوگ وہ ہیں جنہوں نے شرک کی اقسام سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا، جن کے اوپر جب مصیبت آتی ہے نا تو وہ اللہ کے دروازے پہ آتے ہیں،
وہ اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں، اور جب کوئی انہیں خوشی ملتی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ خلیفہ عبد المالک بن مروان نے کسی حکیم سے پوچھا کہ متقی کون لوگ ہوتے ہیں؟ حکیم نے جواب دیا، متقی وہ لوگ ہوتے ہیں جو خدا کو مخلوق پر اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دے، وہ متقی کہلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو تقوی نصیب فرمائے۔